حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام شیعتنا من شیعنا. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ آج ماہ مبارک رمضان کی 20 تاریخ ہے. ہم نے عہد کیا ہے کہ یہ 19 سے 21 تک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ایک نظر ڈالیں گے. آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ صحیح معنوں میں شیعہ کون ہے. دعوے کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور دعوے کی صداقت کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہماری پیروی کرتا ہو. یعنی جو پیروی نہ کرے فقط دعویٰ کرے وہ امام کا شیعہ نہیں ہو سکتا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو اس انسان کی زندگی اور زندگی کی کامیابی کا کیا کہنا، جس کی پوری زندگی اللہ کے گھر کے درمیان ہو. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد کوفہ میں شہادت ملی. اس انسان کی کامیابی پر نہ کوئی شک کر سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنی کامیاب زندگی کو خود اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. یہ واحد مولا کائنات کی شخصیت ہے کہ جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ناظرین، یہ کامیابی اگر عبادت کی روح سے دیکھیں تو جو فلسفہ عبادت مولا نے بیان کیا ہے، مثلا عبادت کرنے والوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. خود مولا نے فرمایا ہے کم از کم 3 قسمیں. ایک تو غلاموں کی عبادت، ایک تاجر کی عبادت، اور فرماتے ہیں نہ میں نے کبھی غلاموں والی عبادت کی ہے نہ میں نے تاجروں والی عبادت کی ہے. پوچھا گیا کہ غلاموں والی عبادت کون ہے؟ فرمایا آپ نے جو اللہ کے عذاب کے خوف سے اس کا سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے، وہ غلاموں کی عبادت ہے. جیسے ایک غلام اپنے مالک اپنے آقا کے ڈر سے کام کرتا ہے، ویسے اگر کوئی جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے تو یہ غلام کی عبادت ہے. پھر کہا تاجر کی عبادت. اسے ایک بزنس مین تاجر ہے، اس کو جس چیز میں منافع ہوتا ہے وہی کام وہ کرتا ہے. اگر کوئی ثواب کی لالچ میں یا جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے خدا کی تو یہ تاجروں کی عبادت ہے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے نہ غلاموں کی عبادت کی کبھی، نہ میں نے تاجروں والی عبادت کیا ہے، بلکہ میں نے اللہ کو اس لائق پایا کہ میں نے اس کی عبادت کی. خدا لائق سجدہ تھا اور ہے، اس لیے میں نے اس کا سجدہ کیا ہے. تو ناظرین، کہاں ہمارے مولا کی یہ کیفیت کہ وہ عبادت کو خالصتاً لوجہ اللہ، سوائے رب کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہوں. ان کے چاہنے والوں کے اندر بھی یہ روش پائی جانی چاہیے. اگر یہ روش اور یہ سوجھ بوجھ ہے تب تو صحیح معنوں میں ہم علی کے شیعہ ہیں، ورنہ علی کے شیعہ نہیں ہیں. عبادت کے وقت مولا کی کیا کیفیت ہوتی تھی ہم آپ ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن کبھی مارکیٹ کی سیر کرتا ہے،
کبھی باغات میں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، لیکن معصومین کی وہ عبادت ہوتی تھی کہ بدن میں کپکپی پیدا ہو جاتی تھی خوف خدا سے۔ خود مولا کائنات کی کیفیت کے لیے مشہور روایت ہے ابو درداء کی کہ انہوں نے دیکھا کہ مولا مناجات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں خوف خدا اور عذاب خدا کو یاد کر کے، اور یہ بے ہوشی انہوں نے سمجھا کہ شاید مولا اس دنیا سے چلے گئے۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھ کر سناتا ہوں کہ ابو درداء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کو ایک دردناک آواز سنتے، کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کو اس حال میں دیکھا کہ آپ مناجات کر دو، دردناک آواز آپ سے نکل رہی تھی۔ مولا فرماتے ہیں الہی لئن طال فی عصیانک عمری فما انا مؤمل غیر غفرانک، یعنی اے پروردگار اگر میری زندگی تیری نافرمانی میں گزر جائے، زندگی کا ایک کثیر حصہ، پھر بھی میں بخشش اور مغفرت کی امید صرف تجھی سے کر سکتا ہوں، کسی غیر سے نہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا أَنَا بِرَاجٍ غَيْرَ رِضْوَانَكَ، اور تیری خوشنودی کے علاوہ میں کسی اور کو راضی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تو راضی ہے تو پوری دنیا ناراض رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں الہی أُفَكِّرُ فِي عَفْوِكَ فَتُهَوِّنُ عَلَيَّ خَطِيئَتِي، کہتے ہیں میرے پروردگار جب میں تیری مغفرت اور تیری بخشش کے بارے میں سوچتا ہوں تو گناہوں کا بوجھ ہلکا سا لگنے لگتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم اذکر العلیم من اخذک فیعظم علی بلیئتی، لیکن اے پروردگار جیسے ہی میں تیرے غضب کے بارے میں سوچتا ہوں گناہوں کا بوجھ بڑھتا سا لگتا ہے اور بلاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، خدا نخواستہ ہمارے معصومین ان سے ترک اولا تک نہیں ہو سکتا، گناہ کی بات تو درکنار ہے۔ یہ خوف گناہ نہ کرنے کی بنیاد پر ہے، یعنی گناہ نہیں کیا تب بھی اتنا زیادہ خوف ہے، کوئی واجب عمل نہیں چھوٹا تب بھی اتنا خوف ہے اللہ کا۔ ہم کیسے چاہنے والے ہیں، ہماری نماز فجر چھوٹ جاتی ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ہماری قوم میں بہت سے ایسے نوجوان یا بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو اصلاً نماز پڑھتے ہی نہیں۔ بھلا سوچیں کیسے وہ کہہ سکیں گے کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے، جن کی عبادت کا، جن کے خوف کا یہ عالم ہو۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ یہ مناجات کرتے کرتے اچانک مولا کی آواز بند ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا چپکے سے میں نے جسم کو ہلانا چاہا تو ایسا لگا کہ کوئی سوکھی ہوئی لکڑی پڑی ہے، عالم یہ تھا جسم کا آپ کے۔ ناظرین، کیا خضوع خشوع تھا، کس طرح سے مولا عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، اگر مولا کی عبادت دیکھنا تو پیغمبر کی حدیث دیکھیں۔ فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کی، ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، یعنی پورے عالم کی عبادت پر جس کی ایک ضربت بھاری ہو، اس کے پورے عمل کا کیا حساب ہو سکتا ہے، اس کے پورے زندگی کی عبادت کا محاسبہ کون کر سکتا ہے۔ اور یہی نہیں ناظرین، واجبات تو الگ ہیں، ہم سے واجب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن نماز شب میں آپ کو یاد دلاؤں، لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی وہ لیلۃ الحریر جسے کہا جاتا ہے، بہت سرد رات، جس رات
पूरी रात जंग हुई है और इस अंदाज से जंग हुई है, तकरीबन 36,000 लोग कत्ल हुए हैं दोनों तरफ से। और उस रात तन्हा मौलाए कायनात ने 900 लोगों को अपनी तलवार से कत्ल किया है, तन्हा। उस रात भी मौलाए कायनात ने नमाज शब नहीं छोड़ी है, वाजिब नहीं, फजर नहीं, नमाज शब तक तर्क नहीं हुई है। तो मौला की ये इबादत, मौला का ये अंदाज, इतनी इबादतें करने वाला, अक्सर आपने सुना होगा कि मौला 1000 रकअत नमाज एक रात में पढ़ा करते थे, इस कदर इबादत करने वाला। और वो क्या कहता है, दुआए कुमैल उठाकर पढ़ें, फरमाते हैं, इलाही आलम बलाई व अफरत बी सू हाली व कसरत बी आमाली। ये मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाह का बोझ ज्यादा है, कसरत बी आमाली, मेरे अमाल बहुत कम है। इतना ज्यादा अमल करने वाला इंसान, और वो कह रहा है कि कसरत भी आमाली, मेरे अमाल बहुत कम हैं। तो नाजरीन, जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी हो, उसकी पूरी जिंदगी की इबादत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और उसके खुशू खुशू का आलम यह है कि ये परवरदिगार, बहुत कम मेरे पास अमाल है, सादे आखिरत बहुत कम है, हम कैसे चाहने वाले हैं, फिर हमारी क्या औकात है मौला के अमल के सामने। हम अकल कर चलते हैं, हम कोई छोटा सा अमल अंजाम दे लेते हैं तो सोचते हैं बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है। अगर कुछ दिन हम मुस्तकिल नमाज अदा कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत पक्के नमाजी हो गए हैं। याद रखें, तन्हा हमारा कह देना काफी नहीं है कि हम शिया हैं, बल्कि मौला कहें। खुदा ना खास्ता रोज़े महशर हम मौला के पास शिफात के लिए पहुंचें और कहें, मौला हम आपके चाहने वाले हैं। और कहीं हमारी बदकिरदारी और बदअमली को देखते हुए मौला ये न कह दें, शिया तो ना मन शैयाना, हमारा शिया वही है जिसने हमारी पैरवी की, तो हम किस घाट के होंगे, हमारा क्या होगा। तो नाजरीन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से सीरत अमीरुल मोमिनीन मासूमीन की सीरत पर अमल कर लें। यह गलत फहमी है कि हम या अली कहकर या हुसैन कहकर या नारे हैदरी लगाकर कामयाब हो जाएंगे। नहीं, हम अली के खुदा को छोड़कर भला अली को कैसे राजी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हम सब वाजिबात को अदा करेंगे, मौला की सीरत पर अमल करेंगे। वस्सलामु अलैकुम।